ٹھیک ہے اوکے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد البصیر نصر احمد MG. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اوکے وبرکاتہ. ایوری بڈی آن لائن انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ سر. کل جو ہم نے کہا تھا انشاءاللہ کہ مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم دونوں کے حوالے سے ہم اپنی جو ہے نا اس میں کورس ورک اس کو فائنلائز کرتے ہیں تاکہ اسائنمنٹس کا بھی تعین ہو جائے اور پیپر میں کس قسم کے سوالات آئیں گے. تو پورا جو کیوریکولم ہے کورس ورک ہے ریسرچ میتھڈالوجی کا ایڈوانس ریسرچ میتھڈالوجی کا وہ کل ہم نے کیا ہوا تھا الحمدللہ. بہت ساری انشاءاللہ اس کے بارے میں سارے ساتھی کلیئر ہو چکے ہوں گے. آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا آ رہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سلمان اور عبد الحمید میرے ساتھ رابطے میں رہے. وقتاً فوقتاً میں ایک آدھ بندے سے بھی پوچھوں گا تو سو دیٹ آئی کوڈ چیک دیٹ ایوری بڈی از آن لائن. تو آج انشاءاللہ علوم القرآن کے بارے میں ہم اسی طریقے سے اسائنمنٹ اس کی سیگریگیشن کرتے ہیں. اسائنمنٹ کے اندر اپنی کویسچنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اسائنمنٹس کیا ہوں گے مڈ ٹرم سے پہلے اور مڈ ٹرم ایگزام میں کیا ہوگا. فائنل ٹرم سے پہلے ہمارے اسائنمنٹ کیا ہوں گے اور فائنل ٹرم ایگزام جو پیپر ہے وہ کس پیٹرن پہ ہوگا. اس طریقے سے انشاءاللہ علوم القرآن اس سیمسٹر کے بارے میں بہت حد تک مجھے اللہ سے امید ہے کہ آلموسٹ 90-95% وی وڈ بی کلیئر انشاءاللہ اباؤٹ دیز تھنگس. اوکے انشاءاللہ آگے سے آپ لوگوں سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی یہ انتہائی خطرناک ہوگی اور غیر معمولی اس میں اللہ نہ کرے نقصان ہوگا ریسرچ میتھڈالوجی کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں سارے ساتھی کچھ نہ کچھ کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ محمد غوری صحیح ہے سر؟ آ رہی ہے آواز صحیح. ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے. عرفان اللہ صحیح ہے اوکے. اعزاز میں نے جو بات کہہ دی وہ آپ کو کلیئر ہے؟ اچھا اللہ ٹھیک ہے. مراد ایوری بڈی از اوکے اوکے. اچھا نواز خان ایوری بڈی از اوکے. آپ کلیئر ہے؟ بالکل سر. ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے. تو آج آتے ہیں علوم القرآن کی طرف. مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس کاغذ اور اپنا پین ہوگا بال پوائنٹ ہوگا. اس طریقے سے ہم آتے ہیں اسائنمنٹ نمبر 1. اسائنمنٹ نمبر 1 کی طرف آتے ہیں. اسائنمنٹ نمبر 1 میں لکھ لے پہلا کوشچن. یہ چیزیں میں نے تقسیم بھی کی ہوئی تھی سیکشن اے کو عرفان اللہ سے لکھوائی تھی. عرفان اللہ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں عرفان اللہ سے تو ریسرچ پروپوزل لکھوایا تھا. البتہ سیکشن بی والوں کو یہ سارا کورس ورک تقسیم کیا ہوا تھا علوم القرآن کا. لیکن ابھی انہی کورس ورک کو اسائنمنٹ میں ڈال لیتے ہیں. تو سیکشن اے اور سیکشن بی یعنی جس کے CR سلمان ہے اور عبد الحمید یہ دونوں کلیئر ہو جائیں گے. اسائنمنٹ کلیئر ہو جائے گی اور اس کے درمیان جو کوشچنز ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دونوں ایک لائن میں ایک پیج پہ آ جائیں گے. درمیان میں ذہنی ربط اور ذہنی مطابقت ہو جائے گی انشاءاللہ. کسی قسم کا ابہام کسی ایک ون اور انڈیویجول کو ہوگا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس طریقے سے. اور مجھے بھی ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں, ای میل کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں اور آن لائن بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد کلاسوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ شروع میں آپ کا کورس ورک کیوریکولم آپ کو بالکل یہ کلیئر ہو جائے. اوکے سلمان کلیئر ہے یہ بات؟ سلمان آر یو کلیئر؟ یس سر بالکل کلیئر ہے سر. اچھا ٹھیک ہے. اسائنمنٹ نمبر 1 میں کوشچن نمبر 1 لکھیں. قرآن کریم قرآن کا معنی اور مفہوم یعنی لغوی اور اصطلاحی تعریف مختلف علماء کرام کی آراء میں تفصیلاً تحریر کرے. قرآن کریم یا قرآن صرف قرآن معنی و مفہوم یا لغوی و اصطلاحی تعریف جس شکل میں سوال آ جائے.
تفصیلاً مختلف فقہاء یا علماء کی اقوال کی روشنی میں تحریر کرے، مفصل طور پر تحریر کرے۔ علامہ ابو المعالی نے قرآن کے 55 نام بتائے ہیں۔ اس طریقے سے الفرقان، قرآن مجید، ذکر، کتاب، تنزیل، یہ سارا ہے مشہور نام قرآن میں، کم از کم 61 نام ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے قرآن، پھر اصطلاح تعریف ان علینا جمعہ و قرآنہ، لا تسمعوا بهذا القرآن والغوا فیہ وغیرہ، اس قسم کی آیات۔ تو یہ اس قسم کا ایک کویشچن یہ بنانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا وہ کلام جو ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتراً منقول ہے۔ یہ بھی جو سب سے زیادہ خوبصورت جگہ التلویح مع التوضیح، اس کا یہ حوالہ دیا ہوا گیا، مصطفیٰ البابی المصری کی طباعت ہے۔ تو یہ ہے قرآن کا معنی و مفہوم مختلف علماء کی آراء کی روشنی میں مفصلاً تحریر کرے۔ یہ پہلا کویشچن ہے۔ کویشچن نمبر 2، وحی کا معنی و مفہوم بیان کرے۔ وحی کا معنی و مفہوم بیان کرے، نیز وحی کے اقسام کیا ہے، اس سوال کا دوسرا جز۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی، ان کے اقسام بیان کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی بجتی تھی جب آتی تھی وحی، کیفیت آتی تھی، اس کا ماتھا جو ہے مبارک، وہ اس پر پسینے کے قطرے آ جاتے تھے، تمثل ملک کی شکل میں اس نبی علیہ السلام کے اوپر وہ آ جاتا تھا۔ فرشتہ کا اصلی شکل میں ہونا، دحیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں، پھر روح صادقہ کی شکل میں ہونا، کلام الہی براہ راست ہوتا ہے، نفس فی الروع وغیرہ، ان روح القدس نفث فی روعی، میرے دل میں یہ القاء، ایک بات القاء کر دی، براہ راست القاء ہو گئی، یا جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بات میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العزت نے وحی یوحی الیک ربک، تو اس طریقے سے ایک وحی، یا پھر وحی اور کشف اور الہام وغیرہ، اس میں تفصیل ڈال لیں۔ پھر وحی مطلوع اور غیر مطلوع کی تفصیل اس سوال میں لکھیں۔ تو کویشچن نمبر 2 میں وحی کا معنی و مفہوم بیان کرے، وحی کی اقسام پر تفصیلاً لکھے، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی مختلف طریقے کیا تھے، کس طریقے سے یہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، سلسلۃ الجرس، تمثل ملائک، اور اس طریقے سے فرشتہ کا اسی شکل میں آنا، اور یہ وغیرہ۔ کویشچن نمبر 2 ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے جی یہ میں نے سیکشن نمبر 2 کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات میں اسائنمنٹ کی شکل میں تقسیم کر دی تھی۔ ابھی اسی کو لے کے اس کو اسائنمنٹوں کے ایک فولڈر بنا کے ٹائٹل پیج دے کے کویشچن نمبر 1، کویشچن نمبر 2، کویشچن نمبر 3، اس شکل میں یہ اس کو کرنا ہے، اس میں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی ہے کہ وحی کے اوپر عقلی شبہات وغیرہ، اس کے اوپر مستشرقین نے کچھ اعتراضات، اشکالات کیے ہیں، تو آپ اس میں یہ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ وحی کے اوپر اشکالات یا مستشرقین کے اعتراضات اور اس کے مسکت جوابات، یہ وغیرہ اس میں بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 2، اس طریقے سے اس میں لکھ لیں۔ کویشچن نمبر 3، حروف 7 احرف، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ یعنی قرآن کے 7 حروف جو آخر میں 7 چنے گئے کہ انہی میں جو ہے نا قرأت اس میں جو کریں گے، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه۔ تو اس اسائنمنٹ میں تیسرا کویشچن یہ انکلوڈ کرتے ہیں، قرآن کے 7 حروف کیا ہے، یا حروف 7 کا مفہوم، 7 احرف مفہوم، یا قراءت 7، اس پر ایک مفصل نوٹ تحریر کیجئے۔
ایک مفصل نوٹ تحریر کیجیے. نیز سبع احرف کی راجح ترین تشریح بھی زیر قلم کیجیے. سبع احرف کی راجح ترین تشریح بہت سارے اقوال ہے، مختلف اقوال ہے، تو پھر اس میں سے جو راجح ترین اقوال ہے اس میں سے جو نچوڑ نکالا گیا ہے علوم القرآن کے اوپر ہمارے جو ہے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں. علامہ شمس الحق افغانی اس طریقے سے ہمارے ہاں جو جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں اویلیبل ہے. علوم القرآن مولانا تقی عثمانی، علوم القرآن مولانا گور رحمان، اور کوئی الاتقان یا دوسرے بزرگوں تک پہلے قرن کے، دوسرے قرن کے، تیسرے قرن کے جو عربی کتب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اور اس طریقے علامہ زرکشی ازرقانی کی جو کتاب ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اقوال لے سکتے ہیں. تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت بات ہے، اور یہی تقاضا ہے ایم فل کی ان اسائنمنٹس کا اور ان کویسچنس کا. یہ کوئی میٹرک کی یا ایف ایس سی کی یا ایم اے لیول کا کوئی ایگزام نہیں ہے، بلکہ یہ تحقیق ہے. لہٰذا آپ اس میں اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے ترجیحات کے مطابق یہ یاد رکھیں کہ اس میں کوئی ہم نہیں کہتے کہ فلانا غلط ہے فلانے نے غلط لکھا ہے، بلکہ مفہوم اس سارے اسائنمنٹس کا اور کویسچنس کا یہ ہے کہ آپ کی تحقیقی استعداد کیا ہے. تحقیقی استعداد کیا ہے آپ کا. ایک چیز کا منظرنامہ جیسے دیکھ لیا، ایک اینگل زاویے سے دیکھ لیتا ہے، دوسرا دوسرے زاویے سے دیکھ لیتا ہے، تیسرا تیسرے زاویے سے ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے. ایک درخت خوشگوار درخت ہے، ایک سرسبز شاداب وہ ایک چمن ہے، فٹ ہلز ہے، اس میں دریا بہ رہا ہے، اور بڑے بڑے درخت ہیں. ایک بندہ دیکھ لے اور کہتے کہ ماشاء اللہ زبردست جگہ ہے سیل کے لیے، کیوں نہ باربیکیو یہاں کی جائے. ایک ساتھی کہے گا اور بندہ جھونپڑی بنائے یا اور شہروں کی شور و شغب سے دور یہاں پر جھونپڑا بنایا جائے اور یہاں رہا جائے، ساری زندگی یہاں گزاری جائے. کوئی شاعرانہ مزاج کا بندہ ہوگا لیکن شعر و شاعری کے لیے اور کتبینی کے لیے، تصنیف تعلیم کے لیے کوئی بہتری جگہ نہیں، اس کی توجیہ کرے گا. اور کوئی کہے گا کہ ماشاءاللہ یہاں بہت گھاس پھوس ہے اور بکریاں چرانے کے لیے اور گائے چرانے کے لیے اس سے کوئی خوبصورت جگہ نہیں، انشاءاللہ میں اپنی ساری بکریاں اور ساری گائیں یہاں چراؤں گا. تو وہ اس توجیہ سے ہے. تو بحیثیت محقق آپ لوگوں نے کو جو سوال یا اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو اس کی وہ اس توجیہ جو آپ مناسب سمجھے کہ یہ تحقیق طلب ہے، تو آپ کویسچنز میں جب آپ کویسچن لکھ لیتے ہیں اس میں اس چیز کو آپ ڈالیں. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. عبد الحمید کلیئر ہے؟ جی بالکل. جی جی ہاں ٹھیک ہے. کوشچن نمبر اسائنمنٹ نمبر 1 میں یہ 3 کوشچن ہو گئے. جی ٹھیک، اوکے. اسائنمنٹ نمبر 2، نزول قرآن کی تاریخ پر مفصل مضمون لکھے. تاریخ نزول قرآن کی تاریخ پر ایک مفصل مضمون لکھے. نزول کی پہلی شکل، نزول کی دوسری شکل کہ آسمانی دنیا پر نازل ہوا، یہ ساری، پھر مکی اور مدنی آیات وغیرہ اس کے لکھے. نزول قرآن، بلکہ اس میں یہ بھی شامل کریں نزول قرآن کی تاریخ اور تدوین پر ایک مفصل بحث کیجئے، ایک مفصل مضمون لکھے. کوشچن نمبر 1. نزول قرآن کا وقت اور مقام. علامہ سیوطی نے اس کی قسم کی تقریباً 40 آیت شمار کی ہے، اس مدذیل ہے. سفر کی حالت میں نازل ہو گئی، نہاری ہے اور لیلی آیتیں ہے، سیفی آیتیں ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، صحیح مسلم کی عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق گرمی میں نازل ہوئی تھی. اور دوسری روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی. اس طریقے سے نزول کا وقت اور مقام. شتائی، سردیوں کے موسم بھی نازل ہوئی. ان الذین جاؤوا بالافک، وہ آیت ہے جو سردی کے موسم میں مثلا سورہ نور کی اس آیت اتری، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو واقعہ افک ہوا تھا. فراشی، وہ آیتیں جو صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جو اپنے بستر پر تھے. واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس. نومی حالت میں نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی جو ان کی نیند ہوتی ہے
اور اس میں کچھ دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی وحی کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ سماوی، فضائی، اللہ ابن عربی کی ایک قسم کی ذکر کرتے ہیں جو نہ زمین پر نازل ہوئی نہ آسمان پر نازل ہوئی. سورہ صفات کی 3 آیت ہے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم. وَأَسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. یہ بھی آیت نازل ہوئی. یہ فضائی، اس کا مقام ہی معلوم نہیں. ٹھیک ہے. یا قرآن کا تدریجی نزول، اس میں یہ ترتیبی نزول ہو گئے، توقیفی ہے یا غیر توقیفی ہے. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کے ذریعے اس کو سمجھا دیا خود. ٹھیک ہے. اس پر مستشرقین کی بھی اعتراضات بھی ہوئے ہیں. ولیم میور ہے، رچرڈ ہیبل ہے، گولڈ زیہر ہے. انہوں نے کہ اگر تھوڑا سا ان کا بھی حوالہ دیتے کہ ان کو اعتراضات کیے ہیں اور ان کے پھر جوابات دیے ہیں ہمارے علماء کرام نے، اور تو یہ بھی ساتھ لے کے. ٹھیک ہے. تاریخ نزول قرآن کی تاریخ اور تدوین پر ایک مفصل نوٹ لکھیے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2، اسباب نزول سے کیا مراد ہے؟ سبب نزول یا شان نزول سے کیا مراد ہے؟ نیز شان نزول یا اسباب نزول کے سبب نزول کی اہمیت اور فوائد بیان کیجیے. اس میں بہت سے بے شمار فوائد ہیں. علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے. ٹھیک ہے. اس نے یہ سورہ بقرہ میں ہے، واللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا ثم وجہ اللہ ہے. یہ فوائد ان لوگوں نے بیان کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سوال دوبارہ دہرائیے جی. سبب نزول سے کیا مراد ہے یا شان نزول سے کیا مراد ہے؟ نیز سبب نزول یا شان نزول کی اہمیت اور اس کے فوائد بیان کیجیے. ٹھیک ہے جی، یہ لکھ لیا سوال؟ جی جی ٹھیک ہے. اوکے. ابھی تیسرا سوال. اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے؟ اعجاز القرآن سے قرآن کے جو ہے صوتی اعجاز ہے، معنوی اعجاز ہے وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اس کے کلام کا، اس کے الفاظ کا، اس کے ترتیب کا وغیرہ. اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے؟ تفصیلاً تحریر کرے. تفصیلاً تحریر کرے. تفصیلاً تحریر کرے. اعجاز القرآن، قرآن اللہ کا ایک معجز کلام ہے جو نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایک زبردست دلیل ہے. تو اس پر اس کے اعجاز القرآن کے پھر مختلف اقسام ہیں. اس کی یہ بیان. کوشچن نمبر 4، یہ بھی ساتھی سیکشن بی والوں کو دیا تھا، سیکشن اے والوں کو دی ہے. تو سیکشن اے اور سیکشن بی انشاءاللہ ایک ہی پیج پر آ جائیں گے اس کے ساتھ. اچھا. ناسخ و منسوخ سے کیا مراد ہے؟ ناسخ و منسوخ سے کیا مراد ہے؟ ناسخ و منسوخ سے کیا مراد ہے؟ اصول تفسیر کی روشنی میں، اصول تفسیر کی روشنی میں اس پر مفصل بحث کیجیے. نیز چند یعنی 1 یا 2 یا 3 ناسخ و منسوخ آیات کی مثالیں دیجیے. نیز مثالیں دیجیے. ناسخ و منسوخ سے کیا مراد ہے؟ معنی و مفہوم کیا ہے؟ اصول تفسیر کی روشنی میں اس سے مفصل بحث کیجیے.
نیز مثالیں دیجیے. نیز چند مثالیں دیجیے. کوئی 2 مثال دے سکتا ہے, کوئی 3 مثالیں دے سکتا ہے, کوئی 5 مثالیں دے سکتے ہیں. کوئی کہ 55 منسوخ ہے, کوئی 20 منسوخ ہے, کوئی کہتا ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر شاہ اللہ رحمۃ اللہ کی وہاں 5 آیتیں ہیں جو کہ منسوخ ہے, وہ اس کی 5 بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسائنمنٹ میں پہلے اسائنمنٹ میں کتنے کوشچن تھے؟ 3 سوالات تھے. اور دوسری اسائنمنٹ میں؟ اس میں 4. اچھا, تو یہ تیسرا اسائنمنٹ ہے نا. تیسری اسائنمنٹ کا ناسخ و منسوخ, تیسری اسائنمنٹ کا یہ کوشچن نمبر 1 ہے. یہ جو لکھ لیا جی یہ والا چیز یہ جو لکھ لیا ناسخ و منسوخ یہ تیسرے اسائنمنٹ کا ہے. ہاں یہ تیسری اسائنمنٹ کا ہے. اسائنمنٹ نمبر 3 اس کا پہلا سوال ہے ناسخ و منسوخ سے کیا مراد ہے. اصول تفسیر کی روشنی میں اس پر مفصل بحث کیجیے. اس پر مفصل بحث کیجیے. نیز چند مثالیں دیجیے. نیز چند مثالیں دیجیے. نیز چند مثالیں دیجیے. نیز چند مثالیں دیجیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, کوشچن نمبر 2, تاریخ حفاظت قرآن. تاریخ حفاظت قرآن پر تاریخ حفاظت قرآن پر مفصل مضمون لکھے. اس کے پھر اجزاء بھی لکھے. نمبر 1 تاریخ حفاظت قرآن یا کتابت قرآن یا تدوین قرآن. پہلا مرحلہ عہد رسالت میں, دوسرا مرحلہ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر کے عہد میں جمع قرآن, تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جمع قرآن, جو ایک پورا اور کامل ایک مرحلہ تھا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جارجیا جو موجودہ روس کے بارڈر آذربائیجان ارمینیا کے قریب ایک ریاست ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی افواج اس وقت وہاں پہنچی تھی اور وہاں تھوڑا سا مناقشہ ہوا. اس کے یہ قراءت سبا کے حوالے سے ہر قبیلہ اور قوم اسلام میں بہت سارے داخل ہو گئے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ٹھیک بول رہے ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں. تو حذیفہ بن یمان نے بڑی خوف اور غم کی شدت میں اس سے پہلے کہ یہ امت میں کوئی تفریق پیدا ہو تو آپ اس کی جمع و تدویر کا کام کیجیے. تو جو براہ جیسے مصحف عثمانی کہتے ہیں کہ ایسی اس کا نسخہ ترکی میں بھی ہے, آیا صوفیہ کی مسجد میں ہے, اور ایک بخارا و سمرقند میں بھی محفوظ ہے, اور غالباً ایک نسخہ فرانس میں ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کی ہے, فرانس میں ہے یا کہیں ہے. یہ نسخے وہاں پر موجود ہے, ان کی شکل لکھا ہوا ہے. ارمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں جو مشغول تھے وہاں یہ معاملہ پیدا ہوا. اس سے حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انتہائی اس کے سامنے گڑ گڑائے, اور پھر حذیفہ بن یمان جو کہ میں ارمینی کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا, وہاں میں دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوتی, اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی ہے. اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں. حضرت عثمان خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے کر چکے تھے, اور بعض یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قرأت کے مطابق پڑھائی اور دوسرے معلم نے دوسری قرأت کے مطابق پڑھائی. اس وقت نقطے نہیں ہوتے تھے, زبر سے پیش نہیں ہوتا تھا, تو تعلمون یعلمون وغیرہ تکفرون یکفرون اس قسم کی یہ باتیں ہو جاتی تھی. تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مصحف عثمانی اس کی کاپیاں بھیجی گئی اور یہ بھجوایا گیا. اس کی تفسیر انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے, ابھی ہم آسانی پیدا کرتے ہیں کہ تاریخ قرآن عہد رسالت میں, عہد ابو بکر میں دوسرا مرحلہ,
اور عہد عثمانی میں جو یہ اس کا تیسرا مرحلہ. تو تاریخ حفاظت قرآن پر اور تدوین قرآن پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں یا لکھیں جو آپ نے پہلے الفاظ لکھے ہیں، جس کے مرحلے اجزائی ہے. نمبر 1 عہد رسالت میں، نمبر 2 عہد ابوبکر میں، نمبر 3 عہد عثمان میں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. سر جی. ہاں جی فرمائیں. جی اسائنمنٹ نمبر 2 میں سوال نمبر پہلا یہ تھا کہ نزول قرآن کی تاریخ اور تدوین پر مفصل نوٹ لکھیں. اب جو سوال ذکر ہوا اور وہ پہلے جو ذکر ہوا تو دونوں میں فرق سمجھ میں نہیں آ رہا جی. تاریخ حفاظت قرآن جی، اور یہ اسائنمنٹ نمبر 2 کا پہلا سوال تھا کہ نزول قرآن کی تاریخ اور تدوین پر مفصل نوٹ لکھیں. یہ تاریخ حفاظت قرآن اور حفاظت قرآن اس کی جمع و تدوین سے متعلق ہے. اور جی تاریخ اور نزول حفاظت قرآن قرآن اس کی وحی کس کس شکل میں نازل ہوئی، کب کب نازل ہوئی، اس کے جو علمی اور بحث ہے اور کلامی بحث ہے کہ لوح محفوظ سے نازل ہوئی، پہلے آسمان پر فرشتوں کے ہاں نازل ہوئی، پھر اس آسمانی دنیا پر نازل ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا نبی علیہ السلام پر وقت کے مناسبت سے وہ احکامات کی شکل میں یا تذکیر و موعظت کی شکل میں، علم تذکیر بآلاء اللہ بایام اللہ، اور علم تذکیر بالموت بعد الموت، یا احکام وغیرہ کی جو مائدہ میں ہے کوئی واقعہ پیش آتا تھا جیسے لعان کا، زہار کا، یا کسی بھی واقعہ پیش آتا تھا، سارقۃ وسارق فاقطعوا ایدیہما یا حراوہ کا، تو اس صورت میں آیت نازل ہوتی تھی. تو پہلے والے سوال میں اور اس والے سوال میں یہ فرق ہے. اس کی یہ توقیفی یہ اس کی ہے کہ قرآن کی تاریخ ہے، یہ اس کی نزولی تاریخ ہے. یہ جو میں نے بتائی قرآن کی جو السلام علیکم سر جی، آواز صحیح ناراضی بیلک مرگرو تو شاید آغا شایع کی. ہاں، یہ کتابت قرآن اور تدوین قرآن کی حوالے سے یہ ہے، دونوں میں یہ فرق ہے. سلمان سمجھ آ گئی؟ جی سر جی بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلے شان نزول سے متعلق جو علمی اور کلامی بحث ہے اس میں وہ ہے، کتابوں میں موجود ہے. اور یہ دوسرا جو ہے نا کہ یہ پھر ساری جو نازل ہو گئی یہ اس کی کتابت اور جمع و تدوین میں جو نبی علیہ السلام کی دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی پھر صحابہ کرام کے آخر میں جاری رہا، اور تقریباً عہد عثمانی میں یہ مکمل ہوا. خاص کر جو صحیفہ عبداللہ بن مسعود تھا اس وقت تک یہ مکمل ہو چکا تھا. ٹھیک ہے جی سر. آرمینیا کے جہاد کے موقع پر جو واقعہ ہوا تھا حذیفہ بن یمان، اس کے آخری تھے جو جمع تدوین کا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو جمع تدوین کا سبب بنے. ٹھیک ہے، تو یہ کتابت اور تدوین سے متعلق ہے. اور پہلا والا جو سوال میں نے اسائنمنٹ نمبر 2 میں بتایا تھا وہ اس سے متعلق ہے. اس کی چیز جو ترتیب تھی تکوینی اور کلامی ترتیب تھی نزول وحی کی، اور نبی علیہ السلام جی اور آسمانوں تک لوح محفوظ تک کا جو معاملہ تھا وہ اس میں وہ ہے بات. ٹھیک ہے جی سر. السلام یہ سب علیکم. ساتھیوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی هم بادشاہ ما اواز کله کټ شي، کله دا میټینګ کټ شي، کله آنلاین شي، بیا لګ ملګرو ته وای چې دا جی لګ شیر کی. اوکے اوکے صحیح ده. وبکو وبکیو بشاب ټول بشیر کې ان شاء الله. تاسو چې کله د دې د کلاس نه اف کېږئ نو ان شاء الله تاسو یو بل سره بیا کېنئ او ته مرګري دا شیر کوي یو بل سره. او جی ان شاء الله. دا د دې کې هغه څه ورته کریکشن د دې ریکټیفیکیشن هم کوي، او بیا د ایمیل په ذریعہ باندې هم د ترتیب برابر کوي. تاسو خپل مرګري دا په یو کاغذ باندې صفه سوتره چې کله ولیکئ نو یو بل سره شیر کوي او د ترتیب ور کوي. نو اول د ځان لپاره دا نقشه چې کوم دی دې ته به داسې ووایو چې دا تاسو خپل یو سایناپسس خطة البحث د خپل امتحان دپاره او د خپل کورس کریکولم دپاره دې ته کورس ورک وایي. دا ستاسو کورس ورک دی او یا کورس کنټینټس ورته وایي، کورس کنټینټس دي دا ستاسو. نو د هغې حوالې سره به تاسو انشاءالله چې څه کمې بې شوي دا ورته درستګي به تاسو وکړئ انشاءالله. صحیح ده ارحم بادشاه؟ جی ارحم بادشاه په خبره پوه شوې؟ هلو لطیف الله؟ ها لطیف الله ته پوه شوې؟ جی پیشم جی. ها زه ټیک شو. اوکې زید بن ریاض ته پوه شو په دې خبر باندې؟ همایون خان پوه شوې؟ یس سر. عبدالبصیر سے پوه شوې؟ نواز خان ته پوه شو په دې خبر باندې؟
سر یس سر بالکل یس سر پوه شو سر مراد قیصر پوه شوي په تاسو په دې خبر باندې؟ او جی یس سر. همایون خان تاسو په دې خبر باندې پوه شوي؟ یس سر سمجھ کے راضی خزه ټیک شو. اوکې 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 ډاکټر صاحب زمانه به کې تاسو کوم په الحمدلله مکمل پوه شوم. یار ته عمر تخپل لګوي غلط چې خوشاله محمد منیر زمانه ملاقات ګیره راغله. محمد منیر جی جی سر. ها محمد منیر ته پوه شوي؟ بالکل الحمدلله ډېر صفا او ډېر په اطمینان سره. زه الحمدلله دا ګوره نور داسې 2 نمبر کسان دي نو دوی پکې داسې شکایت وکړو. ته شکر گزار انسان ماته ښکاره شوي. تا ته ان شاء الله 2 نمبر عزت نور نه زیاتې درکوم. الحمدلله. مفتی سید عبدالبصیر صاحب تاسو پوه شوي؟ ہیلو ها جی هغه موجود عبدالبصیر صاحب پوه شوي؟ جی هغه موجود دی خو هغه ما په خیال ډېر پوهېږي نه چې هغه خپل مایک قایم کړي. ها ټیک چې پروا نه خیر دی. خو زه ګورم چې مطلب چې everybody is alert and everybody is online. مدینه بیبي تاسو پوه شوي؟ یس سر. ها زه شو دی. محمد طارق صاحب تاسو پوه شوي؟ ٹھیک ہے. قیصر سبحان تاسو پوه شوي؟ اوکې دا په اسائنمنٹ کې سلمان یس سر دا په اسائنمنٹ نمبر 3 کې دویم سوال وکنا. جی یس سر ٹھیک ہے. پہلا سوال د ناسخ او منسوخ والا جی جی یس سر او دا دویم سوال کتابت او تدوین قرآن سره متعلق ٹھیک شو. او جی جی سر ها ٹھیک شو. دغه شانتي په تدوین قرآن سره د تسهیل تلاوت سره نور سے اقدامات نیز د سرداولی کې تسهیل تلاوت کې اقدامات کے ساتھ دا د سلورم مرحله د کتابت او د تدوین وا چې سلورم مرحله وا چې په هغه کې نقطې والا خبر رااله کم چې اکثر د تنازعي ذریعہ جوړ دا نو نقطې رااله بیا حرکات رااله زور زیر پیش رال بیا احزاب او منزلون رال اجزاء او پاره رااله او اخماس او اشعار رااله ټیک شي رموزي او غاف رااله په دې ترتیب سره د قرآن بیا خپل مسند رااله. او یو بل مرحله د کتابت او تدوین قرآن چې کوم دا 5واں مرحله قرآن کریم کی طباعت کا مسئله تا. هغه وخت کې پریسونه خو نو خو بیا هم د طباعت قرآن باندې تاسو بحث کوي په قلمونو به لیکل هغه د اړوکو نه لیکل د چمړو نه لیکل وغیرہ دغه شو کاغذونو ته منتقل شو او بیا خلافت عثمانیہ وغیرہ د ہیمبرگ کے جرمنی کے وغیرہ جب پریس ایجاد ہوا تو سب سے پہلے ہیمبرگ کے مقام پر 1113 ہجری میں قرآن کریم طبع ہوا جس کا ایک نسخہ اب تک دارالکتب المصریہ میں موجود ہے. اس کے بعد متعدد مستشرقین نے قرآن کریم کے نسخے طبع کروائے لیکن اسلامی دنیا میں ان کو قبولیت حاصل نہ ہو سکی. اس کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے مولائے عثمان روس کے شہر سینٹ پیٹرسبرگ اس کو لینن گراڈ بھی کہتے ہیں 1768 میں قرآن کریم کا ایک نسخہ طبع ہوا. اس طریقے سے قازان اس ہم تاتارستان ہم دتوئی ترکی کے پر رشیا کے دا یو اسلامی مملکت قازان کی نسخہ چاپ شو. دا خلی تاسو ته حیران شي چې عالم اسلام دومره عجیب و غریب دی تاسو دې پته ولګی دا نو حیران بشي یقین مونږ کوي. نو قازان دا یو اسلامی ریاست دی په روس کې د ډیر په روس کې تقریبا 14 غټ وړ ریاستونه دي اسلامي. نو انګوشتیا اباخیزیا چچنیا قازان وغیرہ دا ټول پکې یو پکې د یو ریاست پکې نو پکې قراقل پاکستان هم دی. یا په تهران کې یو نسخه طبعات شو. ٹھیک ہے جی د قزان قزاقستان خو نه دی څه شي د قزان قزاقستان خو نه دی کنه بل دی نه قزاقستان خو قزاقستان ځان له غټ ملک دی دا د روس یو صوبه ده قازان ورته وي غیر معمولی دنیا میرے آگے یا جہانی دیدہ دا دو کتابونه تاسو لازمن وایي. د دې ټول احوال د سفرنامې مولانا تقی عثماني دا دو کتابونه لیکلي دي او په دې کې زیات ډیر غیر معمولی علم دی پکې یو پینوراما پکې ده د ډیر کتابونو بعض وخت سره یو کتاب وایي او د ډیرو کتابونو نه مستغنی کی. نو که تاسو جهانی دیدہ او دا دنیا میرے آگے دا دو کتابونه وایي دا سفرنامې دي د مولانا تقی عثماني. نو دا داسې ده لکه تاسو په ټول بغیر ویزې او پاسپورټ نه د ټول ګلوب نه تاو راتاو شوي. ډېر انتهایی زبردست دي. د هغه ځای د علماو سره ملاقاتونه او په هغه ځای کې د مسلمانانو کلچر رواج حیران کن. موږ خو په کوی کې داسې ویل چې په کوی کې بند یو که نه نو سیره له نوم هم بدنام که اوس چېرته بهر ورته راوتی نه شو نو خو که تاسو وګرځېدل نو عالم اسلام ډېر زیات خور دی 57 ملکونه دي. جهان دیده
او دنیا میرے آگے دا لازمن واخلئ لازمن صحیح واخلئ دی. پیسې قرض چې ګډه بیزه خرڅه کوي خدا کتابونه واخلئ دغه ارزان دي 300 روپۍ باندې کېږي جهان دیده او دوسرا ہے دنیا میرے آگے دا ډېر سوپر کتابونه دي پکار ده چې ستاسو دا به ستاسو علمي او تحقیقي دا افق چې کوم دی انټلیکچوال هورایزن دا به ډېر زیات کړي انشاءالله زه د الله رب العزت امید لرم دا کتابونه لازمن وایي ستاسو په لایبرري کې چې دا کتابونه لازمن وي دا جهان دیده او دنیا میرے آگے او دغه شانتې تاریخ دعوت عظیمت نقوش اقبال او د معلمه مناظر احسن گیلانی کتاب دی دا شانتې د سوره کهف یو باندې تفسیر لیکلی دا دغه معرکه ایمان و مادیت دا کتاب یو واخلئ صحبت با اهل دل دا یو کتاب واخلئ پرانے چراغ دا یو کتاب واخلئ مشاهیر چې کوم دي د بری صغیر پاک و هند علماء کرام دي د ټولو مسلکونو مختلف مکاتب فکر سید ابو الحسن علي ندوي په دې کې جمع او تدوین کړی دی ډېر زیات انتهایی زبردست دي کدا چاته تاسو واخلئ یا څه وخت زمانه ولیکئ انشاءالله نو دا کتابونه ځان سره خپل لایبرري کې کېدی چې تاسو ول انفل کرالی نو د دې کتابونو تاسو مستغني نه د دې تاسو ته ضرورت دی دا به تاسو لازم وګورئ اخلئ به ٹھیک شي جی ها قراءات اور اس کی تدوین سے کیا مراد ہے مفصل تحریر کرے قراءات سب احرف سوال تیر شوی اوس پکې دا ضمناً یو بل سوال ولیکئ قراءات قرأتیں اور ان کی تدوین سب احرف کی جو بحث گزر چکی ہے اس کی تدوین پر ایک مفصل بحث کیجئے کہ څوک تلبیس ہونے کی څوک ایڈلٹریشن پر قرآن کی ہونے کی اس میں 3 شرائط یہاں اس کتاب میں ذکر ہے کہ شروط علماء کرام نے مفسرین نے بحث کی ہے اصولیین نے کہ مصاحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو اسی کے مطابق ہو عربی صرف و نحو کے قواعد کے مطابق ہو نمبر 3 احد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہو اور ائمہ قرآن میں مشہور ہو وغیرہ دا قراءات اور اس کی تدوین سے کیا مراد ہے مفصل بحث کیجئے السلام علیکم السلام علیکم جی ہاں جی خبر السلام علیکم سر خیری سر شکر بڑے خوشحال کے سر اور ذہنی تکلیف بالکل تقصر ما ویل هغه چې تاسو ته په دې دغه ما خدای نه تاسو تکلیف وشي پریشان نشئ بس بیا خبر بادشاہ وایي تاسو د مایک کی आवाज راځي بند کړئ بالکل ٹھیک شي جی ٹھیک شي مایک کی आवाज راځي مایک بند ٹھیک زما مایک کی आवाज راځي ہلو سلمان بھائی تاسو لږ هولډ کړئ سټوډنټانو تاسو لږ هولډ کړئ تاسو هولډ کړئ سر هغه اصل کې موږ نه ډیسایډ کړی دا موږ هغه دا عائشہ بی بی او دغه د شمایل سلمان بھائی زما مایک کی आवाज راځي کور کې ودی کنه نو بچی ته او جی یاو هم لور دا خپکی ګو کنه نو په دې وجه باندې اوس انتظار کوو نو بس او چې الله سره سبب روباس ان شاء الله نو بیا ګورو چې څه سبب روزي کنه عائشہ بی بی هغه دروازه پسې بند کړی ها صحیح ٹھیک سر صحیح اوکے ہاں ٹھیک سر صحیح سر اوکے ٹھیک السلام علیکم السلام ٹھیک ځکه چې د عائشہ بی بی بار دا تقاضا کوي دغه باندې کنه یعنی سلمان بھائی دا قیرات اور ان کی تدوین پر ایک مفصل بحث کیجیے دا 3 نمبر سوال دی او جی او سر زموږ आवाज اوري کنه دې ټایم کې مایکونه ملګری بند کی بعد کې ان شاء الله گروپ کې خبرې کوو
سلمان بھائی دا आवाज مسله صرف ماته د کټول ملګرو ته आवाज ناراضي نه خاموشي جی د دا بچ ټولو تر سر مایک بند کړی زموږ आवाज اوري چې هغه ان کې بیا موږ ته پته ولګي او تاسو سره ٹھیک شاته شو شور دستا سو شور په ډیر زیات راځي. اصل کې زه مدرسه کې ما یار ډېر بار چت ته خطرې خو بهم شو راځي ماشومان او جی تاسو مایک اف ساتي کنه. خپل صحیح شو جی مایک اف ساته، خپل مایک اف ساته جیت ده کنه، شور دی نه راځي. عبدالحمید بھائی تاسو د مایک کې مواز راځي اوس. نه نه زه خو بالکل لاندې تخانه کې ناست یم، دلته خو صرف زه یم، څوک هم مچان هم نشته. بند به یې کړم، زه به یې بند کړم. اوس आवाज هم ختم شو. سلمان بھائی جی جی اوس هم پکې راځي. عبدالحمید بھائی غالبا سه هینډ فری مسله راته ښکاري. یاره خو زه خو بیخي داسې ځای کې ناست یم چې څه نه 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 بهر نه شور نه دی کنه، د چا شور نه دی. هغه بعض اوقات هینډ فری کې یا تار کې څه مسله رانی شي چې आवाज شانته کوي. اوس زه لږ به کم دا شو وختي ډیرو او تاسو د بند هینډ فری وباسئ بیا ورکې بیا کې دي شي ټیک شي. ما ته خو راځي، نور ملګري د خیر دی وایي ما ته خو आवाज راځي نه معمولی. نه نه خیر زه به بند ساتم، څه خبره نه ده. ما دا خبره کوله چې داسې زه 2-3 منټه کې راځم، صحیح شو. ټیک شو جی ټیک شو ټیک شو او ته بس صحیح ده، زه راځم ان شاء الله. ټیک شو.
हेलो हेलो यस सर हाँ, यस जी सर जी ٹھیک जी انشاءاللہ اوکے دا باقی کلاس میں خبر مجھے انشاءاللہ دا بیا کو ها यस सर صحیح اوکے شو جی سر ٹھیک انشاءاللہ اوکے ٹھیک سر ٹھیک شو جی السلام مہربانی علیکم جزاک اللہ السلام خیر علیکم سر السلام جی وہ علیکم تو کولو جی